اور اب میں اپنے ہی ملک کے ایک ممتاز مقبول اور بزرگ شاعر لاہور سے تشریف لائے ہوئے غزل میں ایک اپنا منفرد انداز رکھتے ہیں جناب طفیل ہوشیار پوری تشریف لا رہے ہیں جناب طفیل ہوشیار پوری. جناب طفیل ہوشیار پوری. جناب سوا صاحب، خواتین و حضرات، ذرا نزدیک ہو جائیے مائک سے. بڑی پائی کی غزلیں اور بڑی بہترین نظمیں سنیں، اور لیکن تھوڑا سا دل میں ایک رہا کہ 23 مارچ کے حوالے سے یہ مشاہدہ ہو رہا ہے. ملک کے لیے کوئی شعر میں پیش کرتا ہوں. پہلے تھوڑا سا قریب آپ ہو جائیے. جی بہت جی. علامہ اقبال نے شعر کہا ہے کہ مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ. جی تو بات یہ ہے کہ یہ سب جو جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، میں کراچی اور لاہور کو علیحدہ نہیں سمجھتا، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس ملک کے چاہنے والے بھی بہت ہیں اور اس ملک کے نہ چاہنے والے بھی بہت ہیں. تو میں آپ کو 2-3 اشعار کہوں گا. بہت اچھا جی، بہت ہو گیا صاحب. اچھے سنیے. وہ لوگ جو اس محبت وطن میں رہتے ہیں اور اس وطن سے محبت نہیں کرتے، ان کے لیے ان کی نظر کرتا ہوں تو شعر. خردمندان ملت یہ جنون سامانیاں سب تک. واہ. خردمندان ملت یہ جنون سامانیاں سب تک، خلاف ایک دوسرے کے اتنی زہر افشانیاں کب تک. واہ واہ واہ. خلاف ایک دوسرے کے اتنی زہر افشانیاں کب تک. شعر سنے گا. دل عرض وطن میں بیج بو کر بغض نفرت کا. واہ 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 واہ. دل عرض وطن میں بیج بو کر بغض نفرت کا، بساؤ گے چمن کی گود میں ویرانیاں کب تک. واہ 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 واہ. بساؤ گے چمن کی گود میں ویرانیاں کب تک. واہ. اور 2 شعر میں غزل سناؤں گا کہ آپ نے اجازت دی. 2 شعر اور 2-3 شعر ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں. میرے دل کی آواز ہے، آنسو ہیں میرے جو شاہ میں ڈلے ہوئے ہیں، سن لیجیے. وہی خردمندوں سے خطاب ہے، داراؤں سے خطاب ہے، اس ملک کے جو اس ملک کے لیے بھلا چاہتے ہیں. سنیے شعر. وہ میں اس کا بھی بنا نہیں غزل سناؤں گا. منتشر، یہ شعر سنیے کام کے ہیں آپ کے. منتشر قوم کا شیرازہ ہوا جاتا ہے. واہ. منتشر قوم کا شیرازہ ہوا جاتا ہے اور بند امید کا دروازہ ہوا جاتا ہے. واہ واہ. زخم دیرینہ کہ پھر تازہ ہوا جاتا ہے اور کتنے پانی میں ہو اندازہ ہوا جاتا ہے. ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. زخم دیرینہ کہ پھر تازہ ہوا جاتا ہے، کتنے پانی میں ہو اندازہ ہوا جاتا ہے. اقتضا وقت کا ہے کہ چشم بصیرت کھولو، اپنے کردار کو میزان وفا میں تولو. واہ واہ واہ. ایک سنیے، ایک دوسرے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخر اس قوم کا دکھ درد سہو گے تم بھی. واہ واہ واہ. آخر اس قوم کا دکھ درد سہو گے تم بھی، اور رو میں جذبات کی ہرگز نہ بہو گے تم بھی. ہم جو کہتے ہیں وہی بات کہو گے تم بھی. ارے خطہ پاک رہے گا تو رہو گے تم بھی. واہ 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 واہ. کیا کہنے جناب. واہ واہ واہ. آخر اس قوم کا دکھ درد سہو گے تم بھی. غزلوں کا دور ہے لیکن آئے گا تو غزل بھی کہہ لیں گے. لیکن اس وقت ضرور کس بات کی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کیا ہو رہا ہے. آخر اس قوم کا دکھ درد سہو گے تم بھی، رو میں جذبات کی ہرگز نہ بہو گے تم بھی.
ہم جو کہتے ہیں وہی بات کہو گے تم بھی. ارے خطہ پاک رہے گا تو رہو گے تم بھی. خطہ پاک تو انعام خداوندی ہے. خطہ پاک تو انعام خداوندی ہے. اس کی تعمیر و حفاظت کی خرد مندی ہے. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ. اب جناب اگر اجازت ہو دوست غزل پیش کرتا ہوں، شاید آپ سب ہیں. غزل سے پہلے دو شعر سنیے. غزل کہیں ہے: میری آنکھوں میں وہ رہتے ہیں، میری آنکھوں میں وہ رہتے ہیں اجالوں کی طرح. میری آنکھوں میں وہ رہتے ہیں اجالوں کی طرح. میں نے دیکھا ہے انہیں دیکھنے والوں کی طرح. واہ واہ واہ. میں نے دیکھا ہے انہیں دیکھنے والوں کی طرح. یہ سنیے کہ آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے. واہ واہ واہ. آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے ان کی زلفوں کی طرح میرے خیالوں کی طرح. واہ واہ واہ. ان کی زلفوں کی طرح میرے خیالوں کی طرح. اب جناب غزل پہ چند شعر سناتا ہوں آپ کو. یہ ہمارے ساتھ سب کسی رکھتے ہیں. جی جناب. مطلب سنیے: مرحلہ دید کا، مرحلہ دید کا تکرار تکا پہنچا ہے. مرحلہ دید کا، مرحلہ دید کا تکرار تکا پہنچا ہے. کیا کہنے؟ دور سے چل کے جنوں، دور سے چل کے جنوں دار تکا پہنچا ہے. واہ واہ. دور سے چل کے جنوں دار تکا پہنچا ہے. واہ واہ واہ. بات آ پہنچی ہے اندیشہ رسوائی تک. واہ واہ. کیا کہنے جناب. واہ واہ. بات آ پہنچی ہے اندیشہ رسوائی تک. کیا کہنے؟ جذبۂ دل لب اظہار تکا پہنچا ہے. جذبۂ دل لب اظہار تکا پہنچا ہے. واہ واہ. کیا کہنے؟ نام کو بھی نہیں اب دل میں قدورت کا نشان. واہ واہ. نام کو بھی نہیں اب دل میں قدورت کا نشان. واہ واہ. آئینہ اکثر رخے جان تکا پہنچا ہے. واہ واہ. کیا کہنے؟ آئینہ اکثر حسن مستور سے، حسن مستور سے اپنی تجلی سے نواز. واہ واہ. کیا کہنے؟ دیکھیے، حسن مستور سے اپنی تجلی سے نواز. ایک سایہ تیری دیوار تکا پہنچا کیا کہنے؟ واہ واہ. سبحان اللہ. ایک سایہ تیری واہ واہ. دیوار تکا پہنچا ہے. ایک سایہ. ایک شعر دیکھیے گا: شمع نے لے لیا، پرانے الفاظ کو محسوس دیکھیے. شمع نے لے لیا آغوش میں پروانے کو. واہ واہ واہ. شمع نے لے لیا آغوش میں پروانے کو. جب یہ دیکھا، جب یہ دیکھا میرے معیار تکا پہنچا ہے. جب یہ دیکھا شمع نے لے لیا، شمع نے لے لیا آغوش میں پروانے کو. جب یہ دیکھا میرے معیار تکا پہنچا ہے. جب یہ دیکھا میرے معیار. ان کی سرشار نگاہوں کا تصور جیسے، ان کی سرشار نگاہ
تصور جیسے میں قدا خود لب میں خار تکا پہنچا ہے، میں قدا خود لب میں خار تکا پہنچا ہے، میں قدا لبے مطمئن آپ بتا سنیے، اپنی عمر کا مسئلہ ہے، شاید آپ پسند فرمائیں گے نا. مطمئن قبر کی آغوش میں ایسے ہے طفیل، واہ واہ واہ، مطمئن قبر کی آغوش میں ایسے ہے طفیل، راہ رو جیسے در یار تکا پہنچا ہے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، راہ رو جیسے در یار تکا پہنچا ہے، واہ واہ، مرحلہ بیز کا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. چمن نے لے لیا آغوش میں پروانے کو، چمن نے لے لیا آغوش میں پروانے کو، جب یہ دیکھا میرے معیار تک آ پہنچا ہے. یہ تھے ہمارے ملک کے ممتاز و مقبول شاعر جناب طفیل ہوشیار پوری، جو لاہور سے تشریف لائے تھے.